السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تو پوچھ نہ حال فقیرہ دا بائی عریش شاہ ایپیسوڈ 5۔ عاشق کی آنکھ کھلی تو وہ رات کا منظر ایک بار پھر سے اس کے سامنے تھا۔ وہ بالکل ویسے ہی اس کے بالکل پاس اس اپنی باہوں میں قید کیے گہری نیند سو رہا تھا، لیکن اب بہت وقت ہو چکا تھا۔ وہ سارا وقت اسے دیکھنے میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو باہر جانا تھا، نہ جانے اس کی ماں اور بہن اپنے جمائی راجہ کے لیے کیا کیا تیاری کر رہی ہوں گی۔ اس نے اس کے قریب سے کوشش کی جو ناکام ہو چکی تھی قریب سے اٹھنے کی کوشش کی جو ناکام ہو چکی تھی۔ آپ جاگ رہے ہیں، چھوڑیں مجھے، باہر جا کر آپی اور امی کی مدد کرنی ہے، وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی۔ جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، میں نہیں چھوڑوں گا، وہ شرارت سے کہتا اسے ایک بار پھر سے اپنے شکنجے میں قید کر چکا تھا۔ حنان پلیز مجھے جانے دے، باہر آپی اور امی اکیلے کام کر رہی ہوں گی، مجھے ان کی مدد کرنی ہے، وہ انتہائی معصومیت سے بولی تو حنان اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پہلے آئی لو یو بولو، پھر چلی جانا، حنان نے شرط رکھی۔ پھر وہی ضد، کیسے بولوں میں آپ سے جب کہ میں آپ سے پیار کرتی ہی نہیں؟ تو انتہائی شرارت سے اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ اس کی سانسوں کی آواز اور دل کی دھڑکن بھی بآسانی سے سن سکتا تھا۔ اظہار تو تمہیں کرنا ہوگا اور پیار بھی تم کرتی ہو، آج نہیں تو کل صحیح، لیکن ایک نہ ایک دن تم پوری دنیا کے سامنے تم مجھ سے محبت ہے کا اظہار کرو گی۔ تیار ہو جاؤ اس دن کے لیے، کیونکہ جس دن تم نے اقرار کیا اس دن میں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو چومتا اٹھ کر واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ حنان سکندر خان، میں بھی آپ کی بیگم ہوں، اتنی آسانی سے تو کہوں گی نہیں آپ سے اپنے دل کی بات۔ اگر آپ سے ایڑی چوٹی کا دم نہ لگوایا تو میرا نام بھی مسز حنان سکندر خان نہیں۔ وہ معصومیت سے اس سے خود ساختہ چیلنج کرتی اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آئی تھی، اپنے کپڑے نکال کر سیدھے مریم کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اگر حنان کے آنے کا انتظار کیا تو یقیناً وہ شرارتی انداز میں اسے تنگ کرنے لگے گا، پر فی الحال اسے حنان کے پاس نہیں بلکہ ماں اور مریم آپی کی مدد کرنے کے لیے جانا تھا۔ کہاں کل تک وہ اس سے شادی سے انکار کر رہی تھی اور کہاں آج اسی کا بخشا ہوا یہ روپ سروپ لیے ہر طرف شرمائی گھوم رہی تھی۔ امی اور مریم تو اس کی خوب درگت بنا رہی تھی کہ تمہیں تو حنان بالکل پسند نہیں تھا، تو پھر اچانک اس کے نام پر اتنا شرمانا کہاں سے سیکھا؟ جبکہ اس معصوم کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا، اور نہ وہ حنان کی قربتوں کا ذکر سب کے سامنے کر سکتی تھی۔ امی تو اس کی بلائیں لیتی نہ تھکتی، جبکہ مریم تو آتے جاتے اسے چھیڑ دیتی۔ اب تو حنان کا نام ہی کافی تھا اس کی جان مشکل میں ڈالنے کے لیے۔ مریم اور حنان کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ مریم کی طرح وہ امی کے ساتھ جس طرح سے کھل کر بات کر رہا تھا، عاشق کو وہ ایسا کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا فرینڈلی ہو سکتا ہے، جبکہ مریم کو بھی وہ بہت پسند آیا تھا۔ وہ تو ابھی سے ہی اسے اپنا بھائی کہنے لگی تھی، اور پھر امی کا بھی سارا دن اس کی خاطرداری کرنا، اسی کی طرف دھیان دینا۔ عاشق کو تو جلن ہونے لگی تھی کہ شادی اس کی بھی ہوئی ہے، بیٹی وہ ان کی ہے، اور VIP ٹریٹمنٹ گھر میں ان کے داماد کو مل رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کل رات حنان نے اسے بتایا تھا کہ وہ اسے ہنی مون پر مری لے کر جا رہا ہے 1 ہفتے کے لیے، اور وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے گھر والے سے دور رہنے والے تھے، اور یہاں سب اس سے زیادہ حنان کو اہمیت دے رہے تھے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جلن ہو رہی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ سے ہی بہت اہمیت ملتی آئی تھی، اور اب اچانک حنان ان دونوں کا لاڈلا بنتا جا رہا تھا تو جلن تو بنتی تھی۔ سارا دن ان دونوں نے گزار کر وہ شام کو اسے اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا تھا، لیکن یہاں ایک الگ منظر تھا۔ جہاں حنان ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا، وہاں اب عاشی آ چکی تھی، جیسے عاشی ان کی بیٹی ہو اور حنان ان کا داماد ہو۔ لیکن حنان اس سب سے بہت خوش ہو رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو بھی اپنے گھر میں اتنی ہی اہمیت ملے، اپنے جتنی اہمیت ملے۔ لیکن یہاں تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ آج رات کے 11 بجے بھی ان دونوں کے کمرے میں بیٹھے نہ جانے کیا کر رہی تھی، جبکہ حنان اس کا انتظار کرتے کرتے ایک بار نیند کی جھونکی بھی لگا چکا تھا۔ وہ رات 8 بجے کے قریب کمرے میں آیا تو اسے نیند آ رہی تھی، اور لیٹے لیٹے اس کے انتظار میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن اپنے قریب اسے نہ پا کر جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب سو کر اٹھا تو اس رات کے 10:30 بجے تھے،
और अभी तक आशी का कोई अता पता नहीं था। वो मजबूर होकर उठा और अपने माँ बाप के कमरे में आया। वो खुद पर कंबल डाले हुए अम्मी के साथ बेड पर बैठी न जाने कौन से किस्से कहानियां सुनाने में मसरूफ थी। बाबा बहुत गौर से सोफे पर बैठे उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि अम्मी तो साथ साथ मूंगफली के दाने छील कर उसके मुंह में भी डाल रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है आशी? तुमने सोना नहीं है क्या? इतना वक्त हो चुका है, चलो कमरे में चल के सो जाओ। और अब बाबा बाबा इकरा को भी आराम बाबा और अम्मी को भी आराम करने दो। वो उसके करीब आकर बोला, जिस पर अम्मी और बाबा दोनों का ही मूड ऑफ हो गया। बेटा जी, वो गई थी कमरे में, मगर आप आराम फरमा रहे थे तो वापस आ गई, बाबा ने बताया। बाबा, मैं इसका इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार करते करते मेरी आंख लग गई। मुझे पता नहीं चला, मुझे पता नहीं पता था ये अब तक यहाँ बैठी आप दोनों का सर खा रही होगी। चलो आशी, बहुत टाइम हो गया है। वो उसे देखते हुए एक बार फिर से उठाने लगा। नहीं, मुझे नहीं जाना, आज यही सोऊंगी अम्मी के पास। वो अम्मी के गले में बाजू डाले लाड़ से बोली। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हें सो जाओ। वैसे भी हनान को तुम्हारे बगैर बहुत अच्छी नींद आती है। अम्मी ने भी उसका भरपूर साथ दिया। बिल्कुल भी नहीं अच्छी प्लानिंग की है बिल्कुल भी नहीं अच्छी प्लानिंग की है आप दोनों ने मेरी बीवी को मुझसे दूर करने के लिए, लेकिन मेरा नाम भी हनान सिकंदर खान है और इस तरह से तो मैं अपनी बीवी पर किसी को कब्जा जमाने नहीं दूंगा। वो एक लम्हे में कहता उसे अगले ही सेकंड अपनी बाहों में उठाए कमरे से बाहर ले गया, जबकि उसकी हद दर्जा बेबाकी पर आशी निगाह तक न उठा पाई, जबकि उसकी माँ बाप उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख कर रह गए। छोड़े हनान, नीचे उतारें मुझे प्लीज़। हनान, आप कितने बदतमीज़ हैं, ज़रा शर्म नहीं आती आपको? माँ बाप के सामने ऐसी हरकत करते हुए क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? वो शर्मिंदगी की खाइयों में गिरी मुसलसल बड़बड़ा रही थी, जबकि हनान मुस्कुराते हुए उसे कमरे में लाकर पाँव की मदद से दरवाज़ा बंद करता उसे बेड पर लिटाने लगा। हनान, मैं आपसे बोल रही हूँ, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है आपकी इन हरकतों। उसकी चपड़ चपड़ चलती ज़बान हनान के लबों ने बंद की थी। जब मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी कमरे में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, फिर क्यों इतनी देर उनके कमरे में रही? और वो मेरे माँ बाप है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरी कोई भी चीज़ पर अगर कोई और अपना हक जताता है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। और तुम कोई चीज़ नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत हो, मेरा प्यार हो। और अगर मेरी मोहब्बत को वो लोग मुझसे दूर करेंगे, बेशक शरारत में ही सही, तो मुझे बुरा तो लगेगा ही ना, तो फिर मैं ऐसी ही हरकत करूँगा। हाँ, मैं थोड़ा बेशर्म हूँ, थोड़ा बददिमाग हूँ, बदतमीज़ भी और बेबाक भी हूँ, और तुम्हें ऐसे ही शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है। वो मोहब्बत से कहता उसके चेहरे पर झुका था। मुझे नींद आ रही है। हनान, आप अपनी नींद मुकम्मल कर चुके हैं, मेरी अभी तक नहीं हुई। वो फ़ौरन उसे रोकते हुए बोली। तो कहा था कि कमरे में आओ, उस वक्त तो हम आराम कर रहे होते। और वो इंतहाई बोल्ड अंदाज में कहता एक बार फिर से उसके लबों पर झुका था, और आशी उसकी बेबाकियों पर दोहरी होती अपने आप को उसके सुपुर्द कर चुकी थी। हनान इस मोम की गुड़िया को अपने साथ लगाता किसी और ही दुनिया का बासी बन चुका था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी आशी और हनान थे। वो एक अलग ही जहान था, जहाँ वो आशी के साथ रहना चाहता था, जहाँ कोई भी ना हो, कोई तीसरा नहीं, सिर्फ एक आशी और हनान और उनकी मोहब्बत। और आशी भी हमेशा उसी के साथ रहना चाहती थी, जहाँ वो ले जाए। वो अपने हमसफ़र के साथ चलने को तैयार थी। कल इन लोगों को मरी के लिए निकलना था। आशी इससे पहले कभी मरी नहीं गई थी, तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, जबकि हनान उसकी एक्साइटमेंट से भरपूर बातें सुनते सुनते हुए बार बार उसके लबों को चूमता, जिस पर वो ज़रा सा शर्मा कर आगे पीछे देखती और उसके सीने पर मुक्का मारते हुए एक बार फिर से अपनी बातों में मगन हो जाती, जबकि उसका ये रूप हनान के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर था। लाहौर से मरी तक का बाय रोड सफ़र करते हुए रास्ते में कई जगहों पर रुके, हर जगह पर तस्वीरें बनाई। हनान खुद ड्राइव कर रहा था, इसलिए रास्ते में उसे जी भर कर तंग किया। 2 जगह पर रुक के उन्होंने खाना खाया, चाय पी। सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था। अंशा को गाड़ी चलाने नहीं आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ी देर के बाद ये ज़रूर कहती कि हनान, आप थक गए होंगे, यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं, आप आराम कर लें। हनान ने पहले तो उसकी बात ना मानी और फिर कुछ आगे जाके एक वीरान जगह देखते हुए वहीं गाड़ी रोक दी और फिर अपनी बातों और हरकतों से उसे हद दर्जा जज किया कि वो पछताई कि उसे रोकने के लिए क्यों कह दिया।
نہ تو اس سفر میں حنان کے چہرے پر کسی قسم کی تھکاوٹ تھی اور نہ ہی اس کے انداز میں کوئی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر کر رہا تھا، جس میں اس کی ہمسفر اس کے ہر قدم پر اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں اسے تنگ کرنے لگتا، لیکن پھر بیچ میں اس نے اسے سونے کے لیے کہا، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا اور ابھی بہت فاصلہ طے کرنا تھا۔ مری تو شاید انہوں نے صبح کے 3 بجے تک بھی پہنچنا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگی، لیکن بس یہی سوچ حاوی تھی کہ حنان اتنی ڈرائیو کرنے کے بعد کتنی بری طرح سے تھک چکا ہوگا۔ کاش اسے گاڑی چلانی آتی، یقیناً وہ اس کی ہیلپ کرتی۔ جس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ حنان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ اتنی ماڈرن اور نئے زمانے کی تھی کہ انہیں تو ہر کام آتا تھا۔ خاص کر انیلا تو ان سب کاموں میں بہت تیز تھی۔ نہ صرف چال ڈھال میں وہ بہت بولڈ تھی، بلکہ گاڑیاں، بائک سب اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اگر آج وہ حنان کے ساتھ ہوتی تو یقیناً آدھا راستہ وہ خود ڈرائیو کر کے طے کرتی۔ اس نے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے سوچا۔ پھر سوچا کہ بھلا وہ اس کے شوہر کے ساتھ کی ہوتی۔ اسے اچانک ہی نئی سوچ نے گھیرا اور اپنی پچھلی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے اس نے حنان کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ حنان نے مسکرا کر اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے اندر ہی اندر کیا سوچ رہی تھی، لیکن کافی دیر اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اس کی سوچوں کی گہرائی تک پہنچ چکا تھا۔ تمہارے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہو سکتی، وہ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے بولا تو ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ حنان، آپ کو کیسے پتا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کیا میں اونچی آواز میں بول رہی تھی؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگی اور اسے ایسا ہی لگا تھا کہ وہ اپنی سوچوں میں شاید اونچی آواز میں بڑبڑا رہی ہے۔ تبھی تو حنان کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ بیگم، میں ایک فیوچر ماہر نفسیات ہوں اور میں پچھلے 2 سال سے یونیورسٹی میں جھک نہیں مار رہا۔ میں نے اس چیز کی تعلیم لی ہے، وہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنی جلد بازی پر شرمندہ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا سوچ رہی تھی؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد شرمندگی کی لہر گہرائیوں سے نکل کر وہ پھر سے پوچھنے لگی، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مطلب کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا سوچ رہی تھی؟ تو بتائے ذرا، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کس چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، جس پر وہ ایک بار پھر سے مسکرایا تھا۔ تم سوچ رہی تھی کہ یہاں میرے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی ہو سکتی تھی، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ چیز مجھے تمہارا چہرہ پڑھ کر نہیں، بلکہ تمہارے چہرے پر جلن کے تاثرات دیکھ کر پتہ چل رہا ہے۔ تمہیں بہت جلد ڈرائیونگ سکھاؤں گا، پلیز اس چیز کے لیے احساس کمتری کے شکار ہرگز مت ہونا۔ حنان سکندر خان سر سے لے کر پیر تک صرف اور صرف انشا حنان سکندر خان کا ہے اور کسی اور کا ہو بھی نہیں سکتا۔ جس طرح سے انشا حنان سکندر خان پر صرف اور صرف حنان سکندر خان کا حق ہے، اسی طرح سے حنان سکندر خان پر صرف اور صرف انشا حنان سکندر خان کا حق ہے۔ اسی لیے اپنے دل و دماغ میں کبھی کسی دوسری لڑکی کا خیال بھی مت لانا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر اس کی تھوڑی کو چھو کر بولا، اور اگر میں مر گئی؟ تو وہ مذاق میں بولی، جبکہ اس کے اچانک سوال پر حنان نے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ اس فضول ترین سوال کا مطلب؟ وہ غصے کی حدوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ اچانک ہی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات پر بے حد سیریس تھے۔ ہاں حنان، کیا ہو گیا ہے آپ کو اچانک سے؟ آپ تو سیریس ہو گئے۔ میں صرف مذاق کر رہی ہوں۔ دیکھیں اپنی حالت، کیسے پسینہ آ رہا ہے آپ کو، ایسے گاڑی روکی ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، جبکہ خان ابھی تک غصے میں اسے گھور رہا تھا، اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اگلے ہی لمحے وہ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ ایک پل کے لیے تو انشا بوکھلا گئی۔ آشی، پلیز ایسا مذاق دوبارہ مت کرنا، پلیز ڈونٹ۔ دیکھو میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر بولا، جو پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آشی، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تم نہ رہی تو مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی، میں مر جاؤں گا، میں بے موت مر جاؤں گا، پلیز ایسا مذاق دوبارہ مت کرنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سیریس انداز میں بولا، جبکہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر وہ پریشان ہو چکی تھی۔ لیکن اس سے ہوا کیا؟ آشی نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ آشی نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ حنان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں صرف مذاق کر رہی تھی، صرف مذاق ہی
کہیں نہیں جا رہی آپ، صرف مذاق ہی، کہیں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کر۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کے دھڑکتے ہوئے دل کی آواز سن رہی تھی۔ پھر اس سے الگ ہو کر شرمندہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں تو صرف مذاق کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا آپ ہرٹ ہوں گے، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی محبت کے سامنے وہ ہار مان چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے، جبکہ حنان شکوہ کو نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا، اور کوئی گناہ کبیر تو نہیں تھا۔ اس کے مذاق پر حنان کی جان لبوں تک آ گئی تھی۔ اظہار تو کرتی نہیں ہو، بس بکواس کرتی ہو، فضول باتیں کرتی ہو، اسی لیے تو اچھی نہیں لگتی تم مجھے۔ وہ گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اداس سا بولا۔ اچھا، میں اچھی نہیں لگتی تو کیا وہ اچھی لگتی ہے جو آپ کے ساتھ سارا دن چپکی رہتی تھی؟ اسے اچانک ہی دوبارہ انیلا یاد آ گئی۔ اس نے تو ولیمے میں بھی انیلا کو دیکھا تھا، اب اس سب میں وہ کہاں سے آ گئی؟ اس نے انیلا کا نام نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اسی کی بات کر رہی ہے۔ ابھی آپ نے ہی تو کہا کہ میں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، تو پھر کوئی تو اچھا لگتا ہی ہوگا۔ وہ معصومے سے آنکھیں ٹمٹما کر بولی۔ بس دل جلانے والی باتیں کیا کرو، دل دھڑکانا تو تمہیں آتا ہی نہیں۔ وہ افسوس سے سر ہلا گیا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ حنان، وہ جذبات سے بھرپور انداز میں اسے پکار گئی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے اچانک شاید رومانٹک دورہ پڑا تھا۔ حنان کو تو ایسا ہی لگا تھا کہ شاید اس کی باتیں اثر کر گئی، جبکہ اس کا یہ انداز حنان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بولو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ اس کے مزید قریب آئی۔ پھر اسے اگلی کارستانی کو سوچ کر ہنس دیا۔ اس کے قریب آنے پر حنان اس کے مزید قریب آیا، جبکہ اس کی اگلی بات پر حنان کا موڈ بری طرح سے آف ہوا تھا۔ ہم نے ساری رات یہیں پر گزارنی ہے، محبت سے بھرپور انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور پھر اس سے دور ہٹ کر قہقہا لگا کر ہنسی۔ یہ بات تو وہی دور بیٹھ کر بھی کہہ سکتی تھی، پاس آ کر میرے جذبات جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بھگتو، وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا، جبکہ اپنی شامت دیکھ کر وہ بری طرح سے مچلی تھی، لیکن اب وہ اتنی ٹھنڈ میں گاڑی سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، اسی لیے حنان کا ستم اپنے لبوں پر برداشت کر گئی، جبکہ وہ اس کے لبوں پر بھرپور لمس چھوڑ کر سکون سے پیچھے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ آپ انتہائی بے شرم اور برے انسان ہیں، وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے منمنائی تھی۔ اگر اونچی آواز میں بولتی تو یقیناً شامت دوبارہ آ جاتی۔ وہ اس سے روٹھے ہوئے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی، اور کب یہ ڈرامہ حقیقت میں بدل گیا اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو بیڈ پر پایا، بلینکٹ کو خوب اچھی طرح سے اس کے اوپر ڈالا، اسے کور کر دیا، اور ساتھ ہی حنان گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم کی طرف آئی، وضو کر کے نماز ادا کر کے جب سے اس سے شیطان سے پالا پڑا تھا، وہ اللہ کے حضور ایک بار بھی اپنی زندگی کی خوبصورتی کا شکریہ ادا نہیں کر پائی۔ موقع ملا تھا تو فوراً ہی اٹھ کر آئی، لیکن وضو کر کے باہر آئی تو احساس ہوا کہ اکیلے کیوں، وہ بھی تو اس کے ساتھ نماز ادا کرے، آخر اس کو بھی تو اللہ کا تھینک یو کرنا چاہیے تھا، آخر اسے بھی تو اللہ نے اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری بیوی دی ہے، تھینک یو تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ وہ سوچتے ہوئے اس کے پاس آئی اور زبردستی اسے جگانے لگی۔ حنان اٹھے، نماز پڑھتے ہیں، کتنا وقت ہو چکا ہے؟ اسے زبردستی جگا رہی تھی، جبکہ اب وہ آنکھیں کھولے اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی ناممکن سی بات کر رہی ہو یا کر گئی ہو۔ تم نے کبھی مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ نہیں دیکھا، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ جناب اٹھے، اللہ کو تھینک یو بولے، اللہ نے آپ کو اتنی پیاری بیوی دی ہے، وہ شرارت سے کہتے ہوئے مسکرائی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ یار مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نماز تو آتی ہے اور پڑھ بھی لیتا ہوں کبھی کبھی، لیکن مجھے دعا مانگنی نہیں آتی، وہ پریشانی سے کہنے لگا، کچھ شرمندہ بھی لگ رہا تھا۔ حنان کی اس بات پر عاشق کو تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، مطلب اسے اپنے ہی اللہ کے سامنے دعا مانگنا نہیں آتا تھا؟ اف حنان، آپ کو آتا کیا ہے؟ مطلب دعا مانگنا نہیں آتا؟ آئیے میں آپ کو سکھاتی ہوں، صرف فضول کام ہی کیا کرے۔ آپ آتا کیا ہے جناب کو؟ بس لڑائی جھگڑے کرنے یا فضول حرکتیں کرنا۔ وہ اسے زبردستی واش روم تک لائی۔ وضو کرنا تو آتا ہے یا وہ بھی میں سکھاؤں؟ وہ اس سے گھور کر پوچھنے لگی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ چلو کچھ تو آتا ہے، جلدی کریں، میں ویٹ کر رہی ہوں باہر، وہ کہہ کر جا نماز بچھانے لگی، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا اندر گھس گیا۔
اور پورے 5 منٹ کے بعد وضو کر کے باہر آیا تو وہ سچ میں ابھی تک جائے نماز پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اسے دوسرے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ بے فکر ہو، مجھے نماز آتی ہے، دعا کا جب وقت آئے گا تب پوچھ لوں گا۔ وہ اسے اس طرح سے انتظار میں دیکھ کر کہنے لگا تو وہ بھی ہاں میں سر ہلا کر اپنی نماز ادا کرنے لگی۔ اس نے بالکل ٹھیک طریقے سے پوری نماز ادا کی اور اب اس سے پہلے نماز ختم کر کے اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کی نماز اتنی لمبی ہو چکی تھی، شاید شکرانے کی نفل ساتھ شامل تھی۔ نماز ختم کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی جو کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دعا شروع کریں؟ اس نے پوچھا تو وہ بھی مسکرا دیا، اور پھر اس نے اسے اپنے طریقے سے شکر کرنا سکھایا کہ اپنے رب کے آگے کس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے، کس طرح سے اس کے احسانات کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ سکھایا۔ بے شک شکریہ تو بنتا تھا، اس رب کریم نے اسے اتنا خوبصورت ساتھی دیا تھا تو وہ اس کی شکر گزار کیوں نہ ہوتا۔ پھر نماز ادا کر کے وہ دونوں مری کے برفیلے راستوں کی طرف آئے۔ بھرتی سردی کے ساتھ وہ اس کی باہوں میں سمٹی کسی چھوٹی سی معصوم سی گڑیا کی طرح تھی جسے خود میں چھپائے وہ ان خوبصورت سڑکوں اور ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کبھی کوئی ٹوٹی ہوئی پل سامنے آ جاتی تو کبھی خوبصورت پہاڑوں سے بہتے جھرنے جو برف باری کی وجہ سے جمے ہوئے تھے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں برف باری شروع ہو گئی اور وہ اسے لے کر واپس آنے لگا۔ آسمان سے اترتے چھوٹے چھوٹے روئی کے ذروں کے ساتھ وہ ان سڑکوں پر اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت گزار رہے تھے۔ مری کو خوبصورت سڑکیں اس وقت برف سے ڈھکی ہوئی تھی جبکہ انہیں سڑکوں پر پھسلتے عاشق کے پیر بری طرح سے لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ مسلسل کبھی حنان کی شرٹ پکڑتی تو کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کو گرنے سے روکتی، جبکہ وہ اس کے اس طرح سے لڑکھڑانے پر مسکرائے جا رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا دوسرے شوز پہنو، تب تو تم نے میری بات مانی نہیں۔ بھگتو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیے اسے گرنے سے بچائے ہوئے تھا۔ نہیں نہ حنان، وہ میرے ڈریس کے ساتھ میچ نہیں کرتے تھے نا۔ اس نے اپنا لاجک دیتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں بھیجا۔ تو میری جان، یہاں تمہیں میرے علاوہ کون دیکھ رہا تھا کہ تمہیں میچنگ کرنے کی ضرورت تھی؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے چلنے میں مدد دے رہا تھا۔ ہاں تو آپ کو چڑیلیں نظر نہیں آ رہی، وہ جو سامنے برف سے کھیل کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اس نے فوراً سامنے کھیلتی لڑکیوں کے گروپ کی طرف اشارہ کیا جن کے مقابلے میں آج عشا بھی کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ وہ تو ہوٹل میں موجود لڑکیوں کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہاں اس کی سادگی نہیں چلے گی۔ اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے اسے بھی تھوڑا ماڈرن تو ہونا پڑے گا، جبکہ یہاں بھی حنان کی نظروں میں اس کی معصومیت قابل دید تھی، کیونکہ جینز کی پینٹ اور ریڈ شرٹ جیسے ماڈرن کپڑے پہننے کے بعد بھی اس نے خود کو ایک لمبے سے جمپر کے بعد ایک شال میں چھپایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ دنیا کی ہر لڑکی مجھے ہی امپریس کرنے کے لیے یہاں آئی ہے؟ وہ لوگ انجوائے کرنے آئے ہیں۔ ابھی وہ بول رہا تھا جب اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہائے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے عاشق کو سمجھا رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وہ دیکھیے وہ سامنے کھڑی لڑکی کیسے آپ کو گندے گندے اشارے کر رہی ہے۔ اس نے فوراً سامنے والی لڑکی کی چوری پکڑی۔ کون سے گندے گندے اشاروں کی بات کر رہی ہو؟ وہ تو میرے دوست کی بہن ہے، بہن جیسی ہے میرے لیے۔ میں جانتا ہوں اس نے پہچان لیا ہوگا مجھے، اس لیے ہاتھ ہلا رہی ہے۔ حنان نے فوراً صفائی پیش کی۔ اچھا ایسی بات ہے تو چلے آپ کے دوست کی بہن سے مل کر آتے ہیں، آپ کو تو پہچانتی ہے، کیسے ہائے کر رہی ہے، تو ایک بار سلام دعا کر کے آتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی آگے کی طرف جانے لگی، جب بھی برفانی سڑک پر ایک بار پھر سے اس کا پیر پھسلا اور وہ ایک بار پھر سے حنان کی باہوں میں تھی۔ وہ بیگم 4 قدم تو اٹھائے نہیں جا رہے ہیں اور وہاں تم میرے دوست کی بہن کے سامنے مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو۔ چلو میرے ساتھ ہوٹل واپس، اور جلدی جوتے چینج کرو۔ حنان کو تو جیسے بہانہ مل گیا اسے واپس لے کر جانے کا، کیونکہ سردی بڑھ رہی تھی اور وہ واپس چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور ایسے میں میڈم کوئی بھی ایسی گرم چیز نہیں کھاتی تھی جو ایسے موسم میں اس کے لیے فائدے مند تھی۔ ڈرائی فروٹ سے تو نفرت تھی اسے، ہیٹر کے پاس بیٹھنے سے اسے الجھن ہوتی تھی، جبکہ آگ سے تو اسے دور
से ही इनकार था, जबकि मैडम का ये कहना था कि धूप में बैठने से उसकी स्किन खराब हो जाएगी और शादी के शुरू में वो अपनी स्किन पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसकी बहन कहती है कि उसका शौहर जो उस पर लट्टू हुआ है वो शादी के सिर्फ चंद दिन है, बाद में हर मर्द की तरह वो भी उसे अपने असली रंग दिखाएगा और बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ आकर उसे अपनी साली की भी बहुत सारी ऐसी बातें पता चली थी। यही सोचकर वो बहुत परेशान हुआ था। वो तो मरियम को बिल्कुल सीधी सादी लड़की समझ रहा था, लेकिन यहाँ तो मरियम अपनी बहन को शौहर को मुट्ठी में करने के तरीके बता रही थी। चलो, ये सारी बातें तो उसे सर्दियों के मुताबिक पता चली थी कि वो क्या चीज़ पसंद करती है और क्या नहीं। पता नहीं गर्मियों में उसने कौन सा रोना मचाना था। अभी वो उसे लिए होटल में दाखिल ही हुआ था कि सामने से आती एक और लड़की ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया और फिर आंख दबाई। अब बताइए लड़की, आपकी कौन सी दोस्त की बहन है या आपके चचा की बेटी है? वो इंतहाई गुस्से से दोनों हाथ कमर पर रखे लड़ाका अंदाज में बोली। ये लड़की शायद मैं जानता हूँ इसे, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मेरे किसी दोस्त की बहन। हाँ बिल्कुल, ये भी आपके दोस्त की बहन है। दुनिया की सारी लड़कियां तो आपके दोस्तों की बहनें हैं, एक मैं ही थी जो आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड की कज़िन हूँ। हनान, बाकी सारी दुनिया तो आपकी रिश्तेदार है। जिसका दिल चाहे, जैसे दिल चाहे उधर से इशारा करे, इधर से इशारा करे। आपके दोस्त की बहन का इलाज तो मैं अभी करती हूँ। उसे वार्न करते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ रही थी, जबकि उसका जारहाना अंदाज बता रहा था कि आज उस लड़की की खैर ही नहीं। वो उसकी तरफ लपका, लेकिन देर हो चुकी थी। हाँ बहन, क्या तकलीफ़ है तुझे? क्यों बार बार मेरे शौहर को इशारे कर रही है? वो इंतहाई गुस्से से अब उस लड़की के सामने खड़ी उसकी बैंड बजाने में मसरूफ़ थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यों आपके शौहर को इशारे करने लगी? मुझे क्या और कोई काम नहीं है? वो लड़की एक अदा से कहती अपने बाल पीछे करते हुए उसे जवाब देकर बोली। ओहो, ज़्यादा बालों की नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम मुझे भी आते हैं और मैं अपने शौहर के लिए कर सकती हूँ। तुम्हें देखने के लिए मरा नहीं जा रहा वो, और जिस हाथ से इशारा किया है उसे काट कर फेंक दूंगी दोबारा किया तो। बहुत देखी है तुम्हारे जैसी। खबरदार, जो अपनी आंखों से मेरे शौहर की तरफ देखा भी तो। अगर इतना ही शौक है इशारा करने का तो अपने शौहर को करो, और अगर नहीं है तो कर लो शादी। निकाह करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन दूसरों की प्रॉपर्टी पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से उसे घूर रही थी, जबकि सामने खड़ी लड़की को वो शायद पागल ही लग रही थी। देखिए बहन जी, मेरी बीवी थोड़ी सी। हनान ने कुछ बोलना चाहा, इससे पहले ही आशी ने खतरनाक घोड़ी से उसे नवाजा। मेरा मतलब है, मेरी बीवी मुझे लेकर बहुत टची है और उसे हरगिज़ पसंद नहीं। आपने जिस तरह से मुझे इशारा किया और फिर मेरी बेगम के सामने, उसे ये सब कुछ हरगिज़ पसंद नहीं आया। अगर आपको इशारे करने का इतना ही शौक है तो कर ले शादी। शायद मेरी बीवी आपको अच्छा मशवरा कर ले शादी। मेरी बीवी ने आपको अच्छा मशवरा दे रही है। वो शायद उस लड़की से अपनी बीवी के रवैये के लिए माजरत करने वाला था, लेकिन आशी की खतरनाक घूरी उसे बात बदलने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि हनान अब सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था सिवाय आशी की नाराज़गी के। कहीं ना कहीं तो दिल में लड्डू फूट रहे थे कि उसकी आशी उसके लिए इतनी पॉजिटिव है, जबकि सामने खड़ी लड़की के उसकी तरफ से माजरत का इंतज़ार कर रही थी। अपनी बेइज्जती को महसूस करके आशी को नफरत से घूरने लगी। इन दोनों की लड़ाई होती देखकर होटल का मैनेजर भाग कर आया था। क्या हुआ मैडम, सब कुछ ठीक तो है? कोई बात मसला हो गया है क्या? वो हकलाते हुए पूछने लगा। जी हाँ, मसला हो गया है। आप क्या देखकर लोगों को होटल में नहीं रख सकते? कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा और मेरे शौहर को इशारे करेगा। देखो बहन, ये सब कुछ ना तुम्हारे घरों में चलता होगा। हम शरीफ लोग हैं, आइंदा किसी को इशारा करने से पहले ये बेइज्जती याद रखना। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो उसे घूरते हुए बाजू पकड़ चुकी थी, जबकि इस बार हनान को भी सामने वाली लड़की की जुर्रत पर गुस्सा आया था। मैडम प्लीज़ नरमी का मुजाहरा करें। आप जानती है कि आपकी वजह से पहले भी होटल में हंगामा हो चुका है। ये कौन सा तरीका है एंजॉयमेंट करने का? आते जाते लड़कों को इशारा करना, ये सारे काम तो लड़कों के थे, लेकिन आप जैसी लड़कियों की वजह से आजकल के शरीफ लड़के भी बदनाम होकर रह गए हैं। पहले भी आपकी वजह से यहाँ एक कपल का झगड़ा हुआ। ये सब कुछ आपके लिए इंटरटेनमेंट होगा, लेकिन इस तरह हर कपल्स की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपनी इंटरटेनमेंट को होटल के बाहर तक महदूद रखें, वरना हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। मैनेजर इंतहाई गुस्से से उसे घूरते हुए बोला। अभी 2-3 दिन पहले की ही तो बात है जब उस लड़की की वजह से यहाँ आए हनीमून कपल का बुरी तरह से झगड़ा हुआ। बात तलाक तक आ पहुंची और 2 दिन के इस कपल में ने
उस कपल में फ़ौरन ही वापसी की राह ले ली। पिछले साल भी ये लड़की और उसकी गैंग की कुछ लड़कियां यही सब कुछ करके इंटरटेनमेंट महसूस करती रही, ये जाने बगैर कि उनकी इन हरकतों की वजह से किसी का घर बर्बाद हो रहा है। चले हनान, मुझे भूख लगी है। वो हनान का हाथ पकड़े मासूमियत से बोली, सर प्लीज़ चले, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ, मैनेजर ने मौदबाना अंदाज में कहा, जबकि हनान ने मुस्कुराते हुए कुर्सी उसके लिए खींची। बैठ जाओ मेरी शेरनी, मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चमक छल्लो और छुटकू मुटकू से डर लगता है, बाकी तुम बहुत बहादुर हो। वैसे एक बात बताओ, अगर वो लड़की अपनी हरकतों से बाज ना आई तो तुम क्या करोगी? वो उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए पूछने लगा। अगर वो लड़की बाज नहीं आई ना, तो वो बॉल जो कभी एक कंधे पर तो कभी दूसरे के कंधे पर गिराती है ना, उसके सारे बाल काट कर उसे गंजा कर दूंगी। आशी ने फौरन उसे अपना इरादा बताया। क्या बात है मेरी बहादुर शेरनी, तुम तो सच में बहादुर हो। उसने मुस्कुराते हुए निवाला बनाकर उसके मुंह में डाला, जैसे चबाने का अंदाज ऐसा था जैसे उसके मुंह में निवाला नहीं बल्कि वो लड़की आ गई हो। मेरी बीवी को बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो डर कर रहना पड़ेगा। दूसरा निवाला उसके मुंह में डालता मोहब्बत से बोला, अरे नहीं नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ी ना इशारा किया है। अगर आपने इशारा किया तो आपके बाल नहीं बल्कि हाथ काट दूंगी। उसने मुस्कुराते हुए अपना मंसूबा बताया और उसकी इस बात पर उससे अपने मासूम नहीं खतरनाक तरीन बीवी ज़रूर लगी थी। सानिया इतनी बेइज्जती के बाद मैं तो इस होटल से चेक आउट करने वाली हूँ, उसकी सहेली ने एक अदा से कहते हुए अपना सामान पैक किया जाने लगी। जाऊंगी तो मैं भी, लेकिन ऐसे नहीं, पहले इस लड़की को सबक सिखाऊंगी। समझती क्या है अपने आप को, पूरे होटल के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अगर उसको उसकी औकात नहीं याद दिलाई तो मेरा नाम भी सानिया नहीं। वो गुस्से से दाएं बाएं चक्कर काटते हुए बोली, लेकिन तुम करोगी क्या? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? परेशानी से पूछा, जबकि सानिया एक अदा से मुस्कुराई। वो तो अब तुम्हें कल ही पता चलेगा, तुम्हें भी और उस लड़की को भी। मेरे ज़रा से मजाक की वजह से उसने मेरी इतनी इंसल्ट करवाई, वो पूरे वो भी पूरे होटल के सामने। अब उससे भी सज़ा तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सानिया प्लीज़ कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत करना, तुम जानती हो ना, हम पहले ही बहुत मुश्किल से यहाँ आए हैं, वरना तुम्हारे बाबा और भाई हमें कभी भी इस तरफ आने की इजाज़त नहीं देते। डर उसने समझाते हुए कहा दुरा ने समझाते हुए कहा, ओह प्लीज़ मेरा मूड ख़राब मत करो, बाबा पाकिस्तान में ही नहीं और मेरा भाई नशा करके कहीं पड़ा होगा। सानिया बेफिक्र अंदाज में बोली, जबकि उसके साथ किसी भी मामले में फंसना नहीं चाहती रिदा उसके साथ किसी भी मामले में फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर पैक करके होटल से चेकआउट कर गई। तुम यही इंतज़ार करो, मैं गाड़ी निकाल के फ़ोन करता हूँ। आज बर्फ़ नहीं है, सड़क भी साफ़ है, लॉन्ग ड्राइव में मज़ा आएगा। वो प्यार से उसके गाल चूमता उसे रूम में ही रहने का कहकर बाहर जाने लगा। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, यहाँ रूम में तो मैं बोर हो जाऊंगी, वो उसका बाजू पकड़ते हुए बोली, क्योंकि कल से ही वो लड़की उसे घूर घूर कर देख रही थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी उसके शौहर पर गंदी नज़र डाले। बीवी कितनी शक्की मिजाज हो, चलो आ जाओ मेरे साथ, तुम वही होटल में रुकना, मैं 2 मिनट में गाड़ी ले आऊँगा। उसका हाथ थामे उसे अपने साथ ही नीचे ले आया, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामे उसके कंधे पर सर रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी जब सामने ही वो आती नजर आई जिस पर वो हनान के और करीब हुई थी। मेरी जान तुम यहाँ रुको, मैं 2 मिनट में आया। वो उसे वहीं रुकने का कहता हुआ बाहर की तरफ जा चुका था जब सानिया उसके पास आई। हनान के बगैर एक पल के लिए उसे उस लड़की से खौफ आया था जो उसे कल से घूरे जा रही थी, लेकिन उसे बहादुर बनना था। अब वो एक लड़की से डर तो नहीं सकती थी, और वैसे भी तो मरियम कहती थी बाकी हर चीज़ पर समझौता कर लो, लेकिन एक औरत अपने शौहर पर कभी समझौता नहीं करती। बस फिर मरियम की बातें याद करते हुए उसे थोड़ी सी हिम्मत मिली थी। हाय आई एम सानिया आई एम सॉरी, कल के लिए मैं सिर्फ मस्ती कर रही थी, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा, माफ़ कर दो मुझे फ्रेंड्स। वो उसके सामने हाथ पर हाथ लिए बोली, जबकि उसके लहजे और अंदाज से वो कहीं से भी उसे शर्मिंदा महसूस नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, वो उसका बढ़ाया हुआ हाथ थाम कर मुस्कुरा कर बोली, जबकि मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ मुड़ने लगी कि उसके हाथ में पकड़ी हुई
کافی عاشق کے سویٹر پر گر گئی۔ اوہ شٹ، آئی ایم ریئلی سوری، یہ کیا ہو گیا؟ میرے ہاتھوں چلو میرے ساتھ واش روم میں، اسے صاف کرنے میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں۔ تمہارا نیو سویٹر خراب ہو گیا، شاید یہی وجہ ہے کہ میری کوئی دوست نہیں ہے، میں سب خراب کرتی ہوں، شرمندہ سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جبکہ عاشی کو اس کی بات پر افسوس ہوا تھا۔ کیا تمہاری کوئی دوست نہیں؟ عاشی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ مجھ جیسی لڑکی سے کون دوستی کرے گا؟ میں مستیوں میں بھی لوگوں کی انسلٹ کروا دیتی ہوں۔ اب دیکھو نا، جو لڑکیاں میرے ساتھ آئی تھی وہ اس ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے جا چکی ہے، شاید میں کسی کے دوست بننے کی لائق نہیں ہوں۔ میں جو بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہ ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ واش روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بول رہی تھی، سوری میری وجہ سے ہوا، شاید میں کل کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گئی۔ تمہارے جیسا اشارہ کرنے سے پہلے باہر بھی ایک لڑکی نے اسی طرح حنان کو اشارہ کیا تھا اور مجھے غصہ آ گیا۔ عاشی اسے مکمل بات بتاتے ہوئے بولی، جب کیا وہ تھوڑی ہی دیر میں اندازہ لگا چکی تھی کہ لڑکی کافی معصوم اور حد سے زیادہ بیوقوف ہے۔ کوئی بات نہیں یار، ایسے دوستوں کا کیا کرنا جو مصیبت میں ہاتھ چھڑا کر چلے جائے۔ وہ عاشی کے ساتھ کھڑی تھی جبکہ عاشی پانی سے اپنا سویٹر صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارا موبائل بھیگ جائے گا، لاؤ مجھے دو، میں فون پکڑ لیتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھ کر کہنے لگی، جو کہ عاشی مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑا چکی تھی، جب اچانک اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ اوہ شٹ، میرا موبائل باہر پڑا ہے، میں لانا بھول گئی، تم یہ صاف کرو، میں اپنا موبائل لے کر آتی ہوں، مسکرا کر کہتی باہر کی طرف جانے لگی، جبکہ وہ بھی ہاں میں سر ہلا کر اپنا کام کرنے لگی۔ یہاں میری بیوی کھڑی تھی، کہاں گئی ہے؟ وہ سامنے آتے مینیجر کو دیکھ کر بولا، آئی ایم سوری سر، میں نے تو آپ کی مسز کو نہیں دیکھا۔ مینیجر جو ابھی آیا تھا وہ بتانے لگا، کیا مطلب نہیں دیکھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، تقریباً 5 منٹ پہلے وہ یہاں تھی، اب جانے کہاں غائب ہو گئی؟ روم میں گئی ہوگی، میں دیکھتا ہوں۔ وہ پریشانی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ایک منٹ، تم اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ابھی تمہارے جاتے ہی تمہارے پیچھے ہی باہر نکل گئی، ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے گئی ہو، باہر ہی ہوگی، ثانیہ فوراً اس کے پاس آ کر کہنے لگی، جبکہ حنان اب اپنے موبائل سے اس کے فون پر کال کر رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی فون بھی نہیں اٹھا رہی، وہ بڑبڑاتا ہوا باہر کی جانب بھاگا تھا، جبکہ ثانیہ کھڑی اس کی بے چینی دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لڑکیوں کے انسلٹ کرنے کا مسز انشا حنان خان، اب آج کا دن اسی ٹھنڈے واش روم میں گزارو، پھر پتہ چلے گا تمہیں کہ ثانیہ سلمان سے پنگا لینا کتنا برا ہے۔ وہ کل ہی پتہ لگا چکی تھی کہ اوپر کی بلڈنگ کے واش روم نئے تعمیر کیے گئے ہیں اور ابھی زیر استعمال نہیں ہے، سارا دن اس طرف کوئی نہیں جاتا تھا، اسی لیے تو اس نے اپنے کام کے لیے وہی جگہ چنی تھی۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے مسلسل ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، کوئی جگہ نہیں تھی جو اس نے نہیں دیکھی تھی، ہوٹل کے آس پاس سے لے کر دور دور تک نہ جانے وہ اچانک کہاں چلی گئی تھی۔ سر مجھے تو لگتا ہے کڈنیپنگ کا کیس ہے، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ وہ جو مسلسل اسے پاگلوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتے دیکھ رہا تھا پریشانی سے بولا۔ اچانک اس طرح سے ہوٹل میں سب کے سامنے لڑکی کا غائب ہو جانا، پھر کہیں پتہ نہ چلنا، یہ انہی سوچوں میں ڈال چکا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لگتا ہے پولیس اسٹیشن جانا چاہیے۔ اب حنان پریشانی سے باہر نکلنے لگا جب ثانیہ اس کے پیچھے آئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کڈنیپنگ کیس ہے جس میں پولیس کو شامل کیا جائے، وہ کوئی بچی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں چلی گئی ہو گھومنے پھرنے، یا پھر کسی کو جانتی ہو اس کے ساتھ چلی گئی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں پولیس وغیرہ میں جانا چاہیے، ویٹ کرو، ہو سکتا ہے شام تک وہ آ جائے، ثانیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی، کسی کو بھی نہیں، میرے علاوہ وہ اس طرح سے کہیں نہیں جاتی، ضرور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، وہ بے چینی سے کہتا باہر نکلنے لگا، جبکہ اس کا پولیس اسٹیشن جانا ثانیہ کو بھی پریشان کر چکا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ مستی کرے گی، لیکن یہاں یہ تو پولیس کیس بنتا جا رہا تھا، اگر یہ تھانے پہنچ گئی تو بابا اسے کبھی باہر نہیں نکلنے دیں گے اور بھائی تو جان سے مار دے گا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، اب وہ کیسے اپنی بیوی کو ڈھونڈے گا اور ثانیہ کا کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔